السلام علیکم، میں ہوں عابد اندلیب۔ ناظرین، رات کو عمران خان نے جو تقریر کی تھی اس کے آفٹر شاکس آنا شروع ہو گئے۔ جو دو ان کی اس پوری تقریر کے اندر بہت سخت اور بہت تلخ باتیں تھیں، ان دونوں باتوں کے اوپر اس وقت سوچ و بچار شروع ہے۔ جو اس سے منسلک لوگ ہیں وہ اس کے اوپر بات چیت کر رہے ہیں۔ عمران خان نے کراچی کو باہر نکالا۔ کہتے ہیں کہ جب کراچی باہر نکلتا ہے تو لگتا ہے کہ پورا پاکستان باہر نکل آیا۔ بڑا چارج کراؤڈ تھا۔ کتنے لوگ تھے اس جلسے کے اندر، اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن آپ کو یہ بتائیں گے کہ اب عمران خان کی تقریر کا ہر لفظ اگلا بیانیہ طے کر رہا ہے۔ اس سے آگے لوگ اس کے جو مخاطب ہوتے ہیں ان کی طرف لوگ دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ اگلی خبریں اس سے بننا شروع ہوتی ہیں، اگلا بیانیہ اس سے بننا شروع ہوتا ہے۔ سب کچھ عمران خان کی تقریر کے ارد گرد گھومتا ہے۔ گراؤنڈ لوگوں سے بھرا ہوا تھا، بڑی تعداد میں لوگ اس جلسے کے لیے نکلے، لیکن اس جلسے سے زیادہ خطرناک، عوام سے زیادہ خطرناک میرے خیال میں عمران خان کی تقریر کے کچھ کانٹینٹ ہیں جو ابھی تک گونج رہے ہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ جلدی یہ تقریر ختم ہو جائے گی، جلدی یہ بیانیہ مر جائے گا۔ پتہ نہیں کب تک یہ ساری چیزیں گونجتی رہیں گی۔ تقریر کے بعد لوگوں کا زیادہ رجحان یہ ہوتا ہے کہ لوگ اداروں کی طرف دیکھیں، لوگ اس بدلتے ہوئے ماحول کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ تقریر کا امپیکٹ فیکٹر کیا آ رہا ہے۔ یہ تو میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں ابھی بھی کہ عمران خان کو کہا جاتا ہے، براہ راست تو ان کو نہیں کہا جاتا، ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کے ذریعے ان تک بات پہنچائی جاتی ہے کہ آپ ہاتھ ہلکا رکھیں، اتنی سخت باتیں نہ کریں، ہم الیکشن کا سوچ رہے ہیں، الیکشن کی طرف جایا جا سکتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن آپ تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھیں۔ یہ بات تو میں اپنی بات اگر بتاؤں، مجھے بھی میرے ایک بڑے محسن ہیں، انہوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ یار تم جو تقریر کے بعد جو ویڈیوز کرتے ہو بہت تم سیدھی باتیں کر دیتے ہو، تھوڑا سا بٹوین دا لائنز باتیں کیا کرو، اتنی کھل کے بات نہ کیا کرو۔ تو بھائی بیچ والی بات مجھے کرنی نہیں آتی، میرا المیہ یہ ہے۔ پچھلی آپ میری ویڈیوز تمام اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں آپ کو کوئی لگی لپٹی بات یا ادھر ادھر کی بات نظر نہیں آئے گی۔ جو بات درست مجھے سمجھ آتی ہے میں وہی درست بات کرتا ہوں جو مجھے سمجھ آ رہی ہوتی ہے، تو میں بیچ والی بات کر نہیں سکتا بیسکلی۔ تو خیر ظاہر ہے عمران خان خود بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ یا تو تیتر ہوتے ہیں یا بٹیر ہوتے ہیں، اور درمیان میں کوئی دوسری بات ہوتی ہی نہیں ہے۔ وہ ایک شعر بھی ہے ویسے کہ تیسری بات جھوٹ ہوتی ہے، عشق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ بات کرتے ہیں واپس عمران خان کی تقریر کے اوپر۔ عمران خان اس وقت ناظرین جو بیانیہ بنا رہے ہیں وہ بہت خطرناک بیانیہ ہے، ان کے اپنے کیریئر کے لیے، ان کے اپنی سیاست کے لیے بھی، بلکہ اس پورے پاکستان کے مقتدر حلقوں کے لیے بھی، طاقتور اداروں کے لیے بھی۔ ان کا جو پہلا چارج شیٹ تھا میرے خیال میں، وہ زیادہ جو ان کا فوکس تھا وہ عدلیہ کے اوپر تھا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ رات کو 1 بجے عدالت کیوں کھلی، اور میرے خیال میں اب جو انہوں نے ٹرائل شروع کیا ہے وہ مقتدر حلقوں کا ٹرائل شروع کیا ہے، وہ اسٹیٹس کو کا ٹرائل شروع کیا ہے، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ رات کو 1 بجے آپ نے عدالت کھولی اور پوری عمر میرے دل کے اندر یہ بات رہے گی کہ ایسی کون سی قیامت آ گئی تھی، میں نے کون سا آئین توڑ دیا تھا کہ آپ کو رات کو 1 بجے عدالت کھولنا پڑی۔ اور اب وہ جب یہ بات اس کے ساتھ جوڑ کے آپ چیک کریں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب نواز شریف باہر سے واپس آئے گا تو ہم دیکھیں گے کہ کیا رات کو 1 بجے عدالت کھلے گی، کیا اس وقت عدالت توہین عدالت ہوگی۔ اور جیسے وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جب ایک مجرم کو پاکستان واپس لایا جائے گا تو اس وقت عدالتوں کا کیا رسپانس ہوگا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پورا ہمارا نظام عدل جو ہے وہ ٹرائل کے اوپر ہے، یعنی کہ لوگ اس کے اوپر بات کریں گے کہ آپ کا جو انصاف تھا وہ سلیکٹیو انصاف تھا۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں اس وقت عدالت کیوں نہیں کھلی جب رات کو 1 بجے سندھ ہاؤس میں جب ضمیروں کی منڈیاں لگتی تھی، اس وقت عدالت کیوں نہیں کھلی جب ضمیروں کی بولیاں لگتی تھی، اور فیصلہ کیوں نہیں آیا 63A کا ابھی تک۔ بہت سارے سوال ان کے جسٹیفائنگ ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہائی کورٹ کھل گئی رات کو 1 بجے، وہ ہائی کورٹ جس نے نواز شریف کی زندگی کی گارنٹی مانگی تھی کہ آپ ہمیں گارنٹی دے دیں نواز شریف کو کچھ نہیں ہوگا۔ تو آپ یہ نہ سوچیں کہ عمران خان کی یہ جو تقریر ہے اس کی وجہ سے کہیں دباؤ نہیں بڑھ رہا ہے، اس کی وجہ سے بہت سخت دباؤ بڑھ رہا ہے۔ جس طرح سے وہ کھل کے پالیسیز کے اوپر، اداروں کے اوپر اب تنقید کر رہے ہیں، یہ چیزیں نوٹس ہو رہی ہیں اور یہ چیزیں رجسٹرڈ ہو رہی ہیں۔ میں یہ ایزیوم کر رہا ہوں، مجھے یہ لگتا ہے کسی بھی ایسے امپورٹنٹ کیس میں سپریم کورٹ عمران خان کو طلب کر سکتی ہے جس طرح عمران خان آگے چل پڑے۔ اور دوسرا جو تقریر کا سب سے مشکل پورشن ہے، جو دوسری چارج شیٹ ہے میرے خیال میں، وہ مقتدر حلقوں سے کر رہے ہیں، اداروں سے پوچھ رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے پوچھ رہے ہیں۔ وہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو خط ہے، یہ جو دھمکی ہے، یہ کس کو دی گئی ہے؟ دھمکی مجھے تو نہیں دی گئی، دھمکی تو میں تو اس وقت پرائم منسٹر تھا، تو یہ کس کو کہا گیا مجھے ہٹاؤ؟ میں اس کے لیے آپ کو صرف اتنا کہوں گا کہ آئی واز دا فرسٹ پرسن
جس نے یہ سوال پوچھا تھا جنرل ہارون اسلم سے. وہ انٹرویو میری ٹائم لائن پہ پڑا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دھمکی ہے کس کو دی گئی. میں نے ان سے کہا تھا کہ سر مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ دھمکی ریاست کو دی گئی ہے, یہ ریاستی اداروں کو دی گئی ہے, عمران خان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اداروں کو یہ کہا گیا کہ آپ عمران خان کے پیچھے کھڑے نہ ہوں, اگر آپ عمران خان کے پیچھے کھڑے ہوں گے تو آپ کو یہ سزا بھگتنا ہوگی, چونکہ ریاست جو ہے وہ ایک مستقل اکائی ہے, حکومت آتی جاتی رہتی. تو انہوں نے کہا جی بالکل ایگزیکٹلی یہی بات ہے کہ یہ دھمکی جو ہے وہ پاکستان کو نہیں, یہ پاکستان کی ریاست کو دی گئی ہے. تو اب وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کس کو کہا گیا ہے. یہ تو ریاست کو کہا گیا, اور ریاست کو چاہیے تھا کہ ریاست میرے پیچھے کھڑی ہوتی. میں اگر پاکستان کی غیرت کی بات کر رہا تھا, پاکستان کی عظمت کی بات کر رہا تھا, پاکستان کی خود مختاری اور آزادی کی بات کر رہا تھا, تو ریاست کو میرے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے. یہاں ماحول تھوڑا سا خطرناک ہو جاتا ہے. خطرناک اس لیے ہو جاتا ہے ناظرین کہ قوم یہ سمجھتی ہے عمران خان کے ساتھ زیادتی ہوئی, عمران خان کو جو ہے وہ فورن انویژن کے تحت مداخلت کر کے نکالا گیا, اس کی حکومت کو خراب کیا گیا. قوم یہ بات سمجھتی ہے, اور عمران خان یہ بات کو سمجھانے میں قوم کو کافی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں. پھر اب قوم یہ بات بھی سوچتی ہے کہ یار جب اتنی بڑے لیول پہ مداخلت ہوئی, جب ہمارے ملک کی سب سے بڑی جو پوزیشن ہوتی ہے, جو ملک کا وزیر اعظم ہوتا ہے, جب وہی محفوظ نہیں ہے تو پھر ہم محفوظ نہیں ہیں. جب وزیر اعظم کو نکالا گیا اتنی بڑی مداخلت کر کے, تو ان کا یہ ماننا ہے کہ پھر تقاضا اس چیز کا یہ بنتا تھا کہ جو ریاستی ادارے تھے کم از کم وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوتے, وہ عمران خان کو بیک کرتے, وہ عمران خان کو سپورٹ کرتے. تو ریاستی ادارے کھڑے نہیں ہوئے, تو جو فوج کے خلاف جو ٹرینڈ بنتا ہے, جو سب سے زیادہ لوگ اس وقت تنقید کرنے لگے ہیں, یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے ویسے حیران کن طور پہ, تو وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ فوج شاید عمران خان کے ساتھ کھڑی نہیں ہوئی, تو فوج کو کھڑا ہونا چاہیے تھا. اور پھر یہ چیز عمران خان اس کو اور زیادہ اس کے اوپر مہر تصدیق ثبت کر دیتا ہے جب وہ یہ بات کرتا ہے کہ بھائی یہ جو میچ تھا یہ فکس تھا. اب اس سے بھی خطرناک آگے بڑھتے ہیں, جب وہ یہ ساری چیزیں کر کے آگے بڑھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ مجھے دیوار کے ساتھ نہ لگائیں, یہ میچ فکس تھا, اگر آپ نے مجھے دیوار کے ساتھ لگا لیا تو میں اور بہت زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا. ابھی میری بس ہے, میں ابھی بہت کم بول رہا ہوں, میں ابھی بہت لمیٹڈ بات کر رہا ہوں اور بہت کیلکولیٹڈ نپی تولی بات کر رہا ہوں. ضرور ان کے اوپر پریشر اگین میں کہوں گا کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ یار اس طرف نہ جائیں, ابھی ہاتھ ہلکا رکھیں, الیکشن ہو سکتے ہیں, بیچ کا کوئی راستہ نکل آئے گا. تو وہ بیچ کا راستہ لینے کے موڈ میں شاید نظر نہیں آتے, تو ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ تھوڑا سلو ڈاؤن کریں, کیپ سلو, لیکن وہ سلو ہونے کا نام نہیں لے رہے. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ تم نے مجھے اب دیوار کے ساتھ لگایا تو اس کے بعد میں خطرناک ہو جاؤں گا, میں اس سے زیادہ تلخ باتیں کر سکتا ہوں. اور دیکھیں پھر باتیں ہوتی ہیں, باتیں دونوں طرف سے ہوتی ہیں, اور یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. پاکستان میں اگر یہ چیز اس کی ریت پڑ گئی تو یہ بہت خطرناک ہوگا, نہ صرف اداروں کے لیے, عمران خان کی اپنی سیاست کے لیے بھی. اور یہ میں پھر کہوں گا کہ اس وقت سے ڈریں جب اس طرح کا کنفرنٹیشن کا ماحول, براہ راست تصادم جو ہے وہ پیدا ہو جائے. اس سے کیا ہو رہا ہے, اس سے جو عمران خان کا آگے والا جملہ ہے وہ یہ کہ بھائی آپ الیکشن کروائیں, آپ ہمیں دیوار کے ساتھ نہ لگائیں, آپ ہمیں الیکشن دیں. تو الیکشن کے اوپر بھی خبریں یہ آ رہی ہیں کہ 1-2 مہینے کے اندر اندر یہ الیکشن کی جو بات ہے یہ ہو سکتی ہے, یہ الیکشن کے اوپر کنسنسس ڈیولپ کیا جا سکتا ہے. شہباز شریف نے دوسری طرف پھرتیاں جاری کر دی ہیں, یہ ایک بڑی امپورٹنٹ خبر ہے کہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں گا کہ کس طرح بے بس کر دی ہے شہباز شریف کو اسٹیبلشمنٹ, شہباز شریف نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور زرداری نے شہباز شریف کو بھی, اور MQM نے کیا کر دیا ان تینوں جماعتوں کے ساتھ. بات کرتے ہیں کہ جی کتنے لوگ تھے. آپ اقرار اور حسن کو سنتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ کراچی کا جو جلسہ ہے, پشاور کا جلسہ میسو تھا, کراچی کا جلسہ سپر میسو تھا. ادارے یہ کہتے ہیں تقریباً 60 سے 70 ہزار لوگ اس جلسے کے اندر تھے, اور کچھ لوگ باہر بھی اس جلسے کو سن رہے تھے. لیکن BBC کی رپورٹ سب سے زیادہ معنی رکھتی ہے. BBC یہ کہتا ہے کہ 80 سال سے 18 سال کی عمر کے لوگ اس جلسے میں ہیں, ہر کمیونٹی کے لوگ اس جلسے میں ہیں, اور کچھ ایسی کمیونٹی جو کسی پولیٹیکل اجتماع میں نہیں جاتی تھی, کسی پولیٹیکل گٹھ جوڑ میں نہیں جاتی تھی, وہ بھی اس جلسے کے اندر ہے. ہر پاکستان کا شہری اس جلسے کے اندر آ رہا ہے, اور جس سے ہم نے بینرز اٹھا کے دیکھے. تو میرے خیال میں اس سٹیج پر آ کے یہ کہنا کہ کتنے آدمی تھے, کتنے لوگ آئے ہوئے تھے جلسے میں, یہ سوال بہت پیچھے رہ گیا ہوا ہے. عمران خان کراچی میں ہی جلسہ نہیں کر رہا ہوتا, وہ ایک ٹائم میں اگر کراچی میں جلسہ کر رہا ہوتا ہے تو وہ جلسہ پورے پاکستان کے ہر شہر میں جلسہ ہو رہا ہوتا ہے. اسلام آباد کے اندر جلسہ تھا, لاہور کے اندر جلسہ تھا, لاہور کے اندر بھی اتنا ہی چارج کراؤڈ تھا, اسلام آباد کے اندر بھی اتنا ہی چارج کراؤڈ تھا, میاں والی کے اندر, سیالکوٹ کے اندر, جگہ جگہ لوگ نکلے ہوئے. اور میں یہ پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ تحریک عمران خان اس کو تحریک بنانے میں کامیاب ہو گیا تو یہ بہت خطرناک تحریک ہوگی. یہ شہباز شریف اس کے آگے نہیں ٹھہر سکے گا.
اب بھی ٹائم ہے، جو ماحول بن رہا ہے الیکشن کی طرف آیا جائے تاکہ حالات ٹھیک ہو سکیں، اس ملک کو ایک سمت مل سکے۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔